میں سسپینس سے بھرپور ایک پراسرار کہانی۔ رات کا سناٹا بہت گہرا تھا، چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ ایسے میں میٹ کے عالیشان بنگلے میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز گونجی اور پھر لگاتار وہ آواز آتی ہی رہی۔ اس آواز میں بڑی دہشت تھی، یوں لگتا جیسے وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے، لیکن آخر وہ کس چیز سے اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی؟ اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد وہاں پولیس کی گاڑیاں آ پہنچیں۔ میٹ نے پولیس کو بلا لیا تھا۔ اس رات اس کے گھر میں کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک لڑکی کا قتل ہو گیا تھا۔ اب یہ قتل کس نے کیا، کیوں کیا، کس وقت کیا، یہ باتیں کسی کو معلوم نہ تھیں۔ اس کیس کی چھان بین انسپیکٹر کیون، جو کہ اولیور کا دوست تھا، وہ کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ معاملہ خاصا پیچیدہ لگتا ہے، اس کے لیے ڈیٹیکٹیو اولیور کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اس نے فوری طور پر اسے فون کر کے بلا لیا۔ ڈیٹیکٹیو اولیور اپنے ساتھی مائیکل کے ہمراہ میٹ کے بنگلے پہنچا۔ گھر کے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور چاروں طرف سے پولیس کے لوگ پہرا دے رہے تھے تاکہ نہ کوئی اندر جا سکے نہ وہاں سے کوئی باہر آ سکے۔ انسپیکٹر کیون، قتل جہاں ہوا ہے تو مجھے وہاں لے چلو۔ ہاں بالکل، میرے ساتھ آؤ اولیور۔ وہ انہیں لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ یہاں پر فرش پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اس نے گہرا نیلا رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور اس کے سینے میں خنجر پیوست تھا۔ اس لڑکی کے ہونٹ ذرا سا کھلے ہوئے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، لیکن اسے مرنے سے پہلے الفاظ ادا کرنے کا موقع نہ مل سکا ہو۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس لڑکی کا نام ایمی ہے، مائیکل۔ اچھا کیون، تم ہمیں ذرا تفصیل سے پوری بات بتاؤ کہ یہاں کون کون رہتا ہے، یہ کس کا گھر ہے، اور یہ لڑکی یعنی ایمی کون ہے؟ اچھا اولیور، میں تمہیں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ویسے بتانے کو زیادہ کچھ ہے نہیں۔ مسٹر میٹ اس بنگلے کے مالک ہیں اور مس ایما ان کی بیوی ہیں۔ آج انہوں نے اپنے یہاں کچھ مہمانوں کو دعوت دی تھی کہ ان کے گھر ٹھہریں۔ سب لوگ سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ تبھی مس جولیا کے چیخنے چلانے کی آواز سب نے سنی۔ آواز اس کمرے سے آ رہی تھی۔ سب لوگ فوراً سے یہاں پہنچے تو وہ باہر ہی نکل رہی تھی اور مسٹر میٹ نے بتایا کہ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ان سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ گرتی پڑتی آ رہی تھی۔ پھر یہاں کا منظر دیکھنے کے بعد میٹ نے پولیس اسٹیشن فون کیا۔ پھر میں یہاں پہنچا اور تھوڑی ہی دیر میں تم کو بھی بلا لیا۔ ٹھیک ہے کیون، سب سے پہلے میں مس جولیا سے ہی مل لیتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے لاش کو دیکھا تھا۔ ہاں اولیور، آؤ میں تمہیں جولیا سے ملوا دوں۔ وہ انہیں لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ یہاں کافی لوگ بیٹھے تھے، ہر کوئی شکل سے پریشان نظر آ رہا تھا۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو اس گھر میں مہمان بن کر ٹھہرنے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک طرف ایک لڑکی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ انسپیکٹر کیون نے بتایا کہ یہی جولیا ہے۔ اولیور اور مائیکل اسے لے کر الگ کمرے میں آ گئے۔ مس جولیا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حادثہ آپ کے لیے کافی تکلیف دے رہا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ مطمئن ہو کر ہمیں سب کچھ بتائیے۔ میں ایک ڈیٹیکٹیو ہوں اور یہ میرے دوست مائیکل ہیں۔ آپ کھل کر بات کیجیے۔ میرا طریقہ پولیس اور دوسرے سراغ رساؤں سے بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایمی آپ کی کیا لگتی تھی؟ جولیا خوف سے کانپنے لگی۔ ایمی میری کچھ نہیں لگتی تھی، در حقیقت وہ ایما کی دوست تھی۔ کبھی کبھار پارٹیز پر میری اس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو بظاہر کیسی لگتی تھی مس ایمی؟ ہاں، وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ان کی کسی سے دشمنی وغیرہ نہیں، مجھے تو وہ ایسے معاملوں میں پڑنے والی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ کیا وہ بہت اچھی لڑکی تھی؟ ہاں، میرے خیال سے تو پھر مس جولیا زیادہ تر بہت اچھے لوگوں کے ہی دشمن ہوتے ہیں نا؟ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مس جولیا، آپ ایمی کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ جولیا ذرا گھبرا کر کہنے لگی، بس یوں ہی دیکھنے کے لیے کہ وہ سو گئی ہے یا جاگ رہی ہے۔ اور پھر آپ نے کیا دیکھا؟ میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے سامنے زمین پر ایمی کی لاش پڑی تھی۔ میں اتنی بری طرح ڈر گئی کہ بس چیخنے چلانے لگی۔ چیخنے چلانے کے سوا مجھے اور کچھ سوجھ ہی نہ رہا تھا۔ میں تو بس جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کوئی قتل شدہ لاش نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں بہت بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور پھر میٹ وغیرہ سب لوگ میری چیخیں سن کر آ گئے۔ کسی نے لاش کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی کیا؟ نہیں، ایما اسے ہاتھ لگانا چاہتی تھی لیکن میٹ نے منع کر دیا اور باقی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے چھو کر دیکھے۔ مس جولیا، مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ اس وقت شک کے بہت بڑے گھیرے میں ہیں۔
لیکن کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کچھ نہیں کیا ہے میں نے۔ ہاں ہم جانتے ہیں، لیکن تفتیش بھی تو کرنا لازمی ہے نا۔ ٹھیک ہے مس جولیا، اب آپ جا سکتی ہیں، اولیور نے کہا۔ پھر انسپکٹر کیون نے ایما اور میٹ کو اندر کمرے میں بھیج دیا۔ مسٹر میٹ، سب سے پہلے تو مجھے آپ کے یہاں ہونے والے حادثے کا بہت دکھ ہے، اور شاید آپ سے ابھی بات نہ کی جا رہی ہو، لیکن مجبوراً آپ کو تھوڑی بہت بات تو کرنا پڑے گی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن کیا کہا جائے کہ مجبوری ہی ایسی ہے۔ کوئی بات نہیں جناب، آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے۔ مسٹر میٹ، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے جس وقت مس ایمی کا قتل ہوا؟ اتنے میں ایما بول اٹھی۔ ہم اپنے کمرے میں تھے، ظاہر ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ ڈیٹیکٹیو اولیور، ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے، اور کیا؟ ایما نے پھر سے کہا۔ ایمی آپ کی دوست تھی نا؟ جی ہاں۔ کب سے؟ بچپن سے، جب ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں تب سے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر چلتی تھیں، ایما نے چیخ کر بتایا۔ مس ایما، کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس غصے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی وجہ، میری دوست مر گئی ہے، اب سے کچھ دیر پہلے وہ زندہ تھی اور اب مر گئی ہے۔ لیکن اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے مس ایما؟ بھلا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ قاتل کا پتہ چلے، اور اسی لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، مائیکل نے کہا۔ ایما اولیور اور مائیکل کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیے مسٹر ڈیٹیکٹیو، اگر آپ نے مجھ پر یا میرے شوہر پر الزام لگانے کی کوشش کی تو میں آپ کا دماغ درست کر کے رکھ دوں گی، منٹوں میں۔ شاید آپ ابھی جانتے نہیں ہیں کہ کہاں تک پہنچ ہے میری۔ ڈیٹیکٹیو اولیور ذرا سختی سے بولا، برائے مہربانی مس ایما، ہم سے ایسے بات مت کیجیے، ابھی آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ہم نے، بہت اچھی طرح آپ سے بات کر رہے ہیں۔ کیا خاک اچھی طرح بات کر رہے ہیں آپ ڈیٹیکٹیو؟ آپ کی ان بیہودہ سوالات سے میرا تو دماغ پک گیا ہے۔ لیکن ابھی تو بس بات شروع ہی ہوئی تھی مس ایما، مائیکل نے کہا۔ اچھا، تو کیا یہ دھمکی ہے؟ اتنے میں میٹ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، بس کرو ایما، کیوں اتنا غصہ دکھا رہی ہو؟ میں معافی چاہتا ہوں ڈیٹیکٹیو، دراصل ایمی اور یہ بہت گہری دوست تھیں، شاید اس سے اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اولیور اور مائیکل دل میں سوچنے لگے کہ اسے دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ اسے کوئی صدمہ ہے، اگر اسے فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ مجھ پر یا میرے شوہر پر قتل کا الزام نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے مسٹر میٹ، کوئی بات نہیں، ہم آپ سے بعد میں بات کر لیں گے، پہلے آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، اتنے میں ہم کسی اور سے بات کر لیتے ہیں، اولیور نے کہا۔ ان کے باہر جانے کے بعد اولیور اور مائیکل نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کے چہرے پر ایما کے لیے ناگواریت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی اندر آئی اور بہت انداز سے چلتی ہوئی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے دیکھتے ہی مائیکل اور اولیور پہچان گئے کہ وہ تو پچھلے سال کی مس ورلڈ رہ چکی ہے۔ اس کے بال سیاہ اور سلکی تھے، آنکھیں گہری نیلی، بالکل جھیل جیسی، پتلی سی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، نازک سی تھوڑی۔ ایسی کیا چیز تھی اس کے بارے میں جو اچھی نہ ہو؟ وہ سر سے پاؤں تک بہت ہی پرکشش تھی، اوپر سے اس نے سرخ لپسٹک اور نیل پالش لگا رکھی تھی، پیلے رنگ کا خوشنما لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ وہ تو سچ میں پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی، لیکن جب بولی تو لہجہ آگ کی طرح تھا۔ فرمائیے ڈیٹیکٹیو، کیوں یاد کر لیا ہمیں؟ آپ لوگ ہر موقع پر تکلیف دینے پہنچ جاتے ہیں۔ مائیکل حیران رہ گیا، جبکہ اولیور پہچان گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی بحث پہلے بھی ہو چکی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک کیس کے سلسلے میں ڈیٹیکٹیو اولیور کو اس لڑکی جس کا نام زیلڈا تھا اس سے بات کرنی پڑ گئی تھی۔ دراصل وہ لڑکی اسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی جہاں کسی کا قتل ہوا تھا، اور اولیور کو سب سے قتل کے حوالے سے ضروری سوال جواب کرنے تھے، مگر زیلڈا نے بڑے نخرے دکھائے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب اسے بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ جب سب کو پتہ چلے گا کہ مس ورلڈ پر قتل کا الزام آ رہا ہے تو اسے بھلا کون پسند کرے گا؟ وہ اس بار بھی سوچے بیٹھی تھی کہ اولیور کے سوالات کے جواب ہرگز نہ دے گی، مگر اولیور نے بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب کی بار اس لڑکی کو نہیں بخشوں گا۔ مجھے حیرت ہے مس زیلڈا کہ ہمارے تفتیش کرنے کو آپ تکلیف دینا کہہ رہی ہیں، جبکہ آپ تو ایک سمجھدار خاتون ہیں۔ خود کو ہماری جگہ رکھ کر سوچئے ڈیٹیکٹیو صاحب، اگر آپ ہم میں سے ہوتے تو اس وقت کتنی تکلیف میں ہوتے۔ فی الحال میں آپ کے بیکار کے سوالات کے جوابات بالکل نہیں دے سکتی۔ دیکھیے مس زیلڈا، بہتر ہوگا کہ آپ ہمیں سب کچھ بتا دیں، ورنہ انسپکٹر کیون آپ سے اگلوا لے گا، مائیکل نے غصے سے کہا۔ زیلڈا مسکراتی ہوئی صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، ویسے ایک بات تو ہے، آپ سب لوگ بڑے ہی بدنام ہوتے ہیں اپنی انہی باتوں کی وجہ سے۔
ओलिवर ने ज़रा नरमी से कहा, लेकिन यकीन कीजिए मिस ज़ेल्डा, हमारा तरीका पुलिस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ जानती हूँ मिस्टर ओलिवर, आपको और आपके दोस्त माइकल को भी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप दोनों तो पूरे मुल्क में बदनाम हैं। मिस ज़ेल्डा, आप बात को किधर से किधर ले गई हैं? ओलिवर को लगा कि ये बहस फजूल की हो रही है, तो उसने इंस्पेक्टर केवन को बुला लिया। केवन, बात दरअसल ये है कि मिस ज़ेल्डा हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। बराए मेहरबानी इनसे तुम खुद ही बयान ले लो और फिर मुझे भी बता देना। आपको मुझ पर टॉर्चर करना पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब, मैं इतनी आसानी से कुछ बताने वाली नहीं। ओलिवर और माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या वो कोई ख़ास बात जानती है जिसे वो छुपा रही है, या बस यूं ही गुस्सा दिखा रही है? जब इंस्पेक्टर केवन उसे बाहर ले गया तो एक निहायत बदशक्ल सी नज़र आने वाली लड़की अंदर आई और धप से सोफे पर बैठ गई। उसके अंदाज में ना जाने ऐसी क्या बात थी कि माइकल कुछ खौफजदा सा हो गया। वो चेहरे से निहायत सख्त मिजाज की नज़र आ रही थी। मिस, आपका नाम क्या है? मार्गरेट। मेरा नाम मार्गरेट है। आप एमी को जानती थीं? हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त थी। ओह माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब है एमा की अच्छी दोस्त थी। जिस वक्त कत्ल हुआ आप कहाँ थीं? मैं उस वक्त कहाँ थी? भला मैं कोई कत्ल होते वक्त देख थोड़ी ना रही थी कि मुझे पता होगा जब कत्ल हुआ तो मैं कहाँ थी। उन दोनों ने वाज़े महसूस किया कि इसके लहजे में लापरवाही सी है। वो एक बार फिर से सिगरेट पीने लगी तो ओलिवर उसके सिगरेट को देखने लगा। आपने पीना है क्या? नहीं जी शुक्रिया। तो फिर गौर से क्यों देख रहे हैं मेरे सिगरेट को? क्या आप लोगों को इसके धुएं से एलर्जी है? बिल्कुल नहीं मिस मार्गरेट। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप क्या जानती थी एमी के बारे में? मार्गरेट चिढ़कर कहने लगी, शायद आप ऊंचा सुनते हैं कि मैंने कहा ना, वो सिर्फ एमा की दोस्त थी। मेरा उससे दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। वो मेरी कुछ नहीं लगती थी। बल्कि सच तो यह है कि मुझे उसके मरने का भी कोई गम नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं जालिम हूँ, बल्कि इसलिए कि उसके बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। वो तो एमा की दोस्त थी ना। माइकल और ओलिवर को उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। मार्गरेट ने देखा तो बोली, ठीक है, जो कुछ मुझे याद है बता देती हूँ। जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त मैं बाथरूम में थी और दांत ब्रश कर रही थी। तभी मैंने जूलिया के चीखने की आवाज़ें सुनी। मैं भागी भागी वहाँ पहुँची तो देखा कि एमी बेसुध पड़ी थी और सब लोग वहाँ जमा थे। मिस मार्गरेट, क्या आपके ख्याल से उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, लेकिन जब कभी मैंने उसे देखा बहुत मगरूर पाया। गुरूर किस बात पर था उन्हें? उसे अपनी खूबसूरती पर गरूर था। ना जाने खुद को क्या समझती थी। ओलिवर और माइकल ने उससे कुछ देर मजीद बातचीत की, फिर उसको भेज दिया। उसके जाने के बाद दो लड़कियां अंदर आईं। उनकी शक्लें एक दूसरे से बेपनाह मिलती थीं। उन्होंने बताया कि वो जुड़वा हैं। उन्होंने महसूस किया कि दोनों में बेहद मोहब्बत है और एक साथ बैठ गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वो एमा की दोस्त हैं। क्या एमी की किसी से दुश्मनी वगैरह थी? उनमें से एक, जिसका नाम क्रिस्टन था, जल्दी से बोली, हाँ हो सकता है कि हो दुश्मनी, लेकिन बात यह है कि हमने उसे बहुत कम देखा है। आखिर को वो एमा की दोस्त थी। हमने तो बस यूं ही पार्टीज वगैरह में कभी कभार उसे देखा था। अच्छा, कोई ऐसी अजीब बात जो आपने आज महसूस की हो? दूसरी लड़की, जिसका नाम क्रिस्टी था, उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ शायद हम कुछ जानते हैं। जब हम अंदर कमरे में गए तो मुझे नहीं मालूम किसी और ने ये बात महसूस की या नहीं, लेकिन मैंने और क्रिस्टियन ने वाज़े तौर पर वहाँ सिगरेट का धुआं महसूस किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब मैं ज़रा इंस्पेक्टर केवन से मिल लूँ। डिटेक्टिव ओलिवर अपने साथी माइकल को साथ लेकर केवन के पास पहुंचा और उसने सबको एक कमरे में इकट्ठा करने को कहा। केवन ने फ़ौरन ही सबको एक कमरे में जमा कर लिया। ओलिवर ने बारी बारी पूछना शुरू किया, मिस ज़ेल्डा, क्या आप सिगरेट पीती हैं? नहीं, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। मैट और एमा, आप? एमा ने चीख कर कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर केवन ने सख्ती से एमा से कहा कि जो पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब दें। नहीं। फिर उसने ये कहकर मुंह फेर लिया। मार्गरेट, आप सिगरेट पीती हैं ना? और ये बात हमें क्रिस्टी ने बताई थी कि उन्होंने और क्रिश्चियन ने जब कत्ल हुआ था तब वहाँ कमरे में सिगरेट का धुआं महसूस किया था। दोस्तों, मेरे ख्याल में आपका मुजरिम आपके सामने है। कत्ल मार्गरेट ने किया है। मार्गरेट चीखते हुए कहने लगी, हाँ बेशक कत्ल मैंने ही किया है। नफरत है मुझे खूबसूरत चेहरों से। जहर लगती थी मुझे एमी। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर केवन ने पूछा। क्योंकि वो अपने हुस्न की तारीफ़ें करती रहती थी, और आज भी जब सब उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें कर रहे थे, मेरा दिल चाहा उसे वहीं सबके सामने ज़मीन में गाड़ दूँ। ज़ेल्डा बोली, क्या तुमने उसे सिर्फ खूबसूरत होने पर मार दिया? मार्गरेट गुर्राते हुए कहने लगी,
ہاتھ چڑیل اور اب اگلی باری تمہاری ہی تھی۔ انسپکٹر کیون غصے سے بولا، بس بہت ہو گیا، تمہیں اب جیل چلنا ہوگا۔ پھر کیون اور پولیس کے دوسرے لوگ اسے جیل لے گئے۔ ڈیٹیکٹیو اولیور اور مائیکل وہاں سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر انہیں شدید سردی کا احساس ہوا۔ مائیکل نے اولیور سے پوچھا کہ آخر اسے مارگریٹ پر شک کیسے ہوا۔ جواب میں اولیور نے بس اتنا ہی کہا، مجھے تو اس پر تبھی شک ہو گیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ اسے اس کی موت کا غم نہیں ہے اور وہ اپنے حسن پر غرور کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ مارگریٹ ایک نہایت بدشکل لڑکی ہے اور سفاک بھی۔ اسے ایمی سے نفرت تھی، وہ اس سے حسد کرتی تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شدید جلن میں مارگریٹ نے ایمی کا قتل کر دیا ہو، اور پھر سگریٹ کے دھوئیں کا سن کر تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ہاں یار اولیور، مارگریٹ کو دیکھ کر تو میں بھی ڈر گیا تھا۔ ویسے اولیور، اگر ایمی کی بجائے مارگریٹ زیلڈا کو مار دیتی تو زیادہ اچھا رہتا نا۔ اب بھلا اس مغرور لڑکی کا قتل کون کرے گا، اور شاید اگلی بار ہمیں یہی کیس سونپا جائے گا۔ بکو مت مائیکل، اور اب چلو، بادل بہت گہرے ہو گئے ہیں، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ ویسے مائیکل، جیسی بات تم کر رہے ہو نا، مجھے تو لگتا ہے کوئی ایک دن تمہیں ہی قتل کر دے گا۔ ارے نہیں اولیور، ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں تمہیں آگے کر دوں گا اور اس طرح خود بچ جاؤں گا۔ بہتر ہوگا مائیکل تم اپنا منہ بند رکھو، ورنہ پاس میں پڑا پتھر مار کر تمہارا میں سر پھوڑ دوں گا۔ اولیور اور مائیکل زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ بہت خوش تھے کہ آج انہوں نے ایک اور قتل کا مسٹری کیس حل کر دیا تھا۔